سرور کائنات کی کیا صرف صحابہ نے بیعت کی تھی؟ صرف مردوں نے بیعت کی تھی؟ نہیں، خواتین نے بھی بیعت کی ہے۔ بہت ذمہ داری سے چند جملے پڑھنے لگا ہوں، میرے سارے بھائیوں، میرے بچوں کی، میرے بزرگوں کی توجہ ہو میرے ساتھ، بہت ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ کیا صرف صحابہ نے بیعت کی ہے؟ نہیں، صحابیات نے بھی بیعت کی ہے۔ خواتین نے بھی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے۔ پیغمبر ہاتھ پہ رومال رکھتے اور خواتین بھی آتی کہتی السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور بیعت کرتے ہیں۔ توجہ، پیغمبر اسلام پانی میں ہاتھ رکھتے، ایک ایک کر کے ساری خواتین آتی، پانی میں ہاتھ رکھتی، کہتی آپ پہ سلام یا رسول اللہ، بیعت کرتی ہوں، وعدہ کرتی ہوں آپ کے خلاف بغاوت نہیں کروں گی، آپ کی نافرمانی نہیں کروں گی، آپ کے خلاف کسی جنگ میں سازش میں حصہ نہیں لوں گے۔ جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام، بہت کھل کے پڑھ رہا ہوں، آپ جی آپ سلام، جو پہنچ گئے انہیں سلام۔ آئیں بڑی ذمہ داری سے، سرور کائنات کی مردوں نے بھی بیعت کی، خواتین نے بھی بیعت کی۔ توجہ، بچوں نے بھی بیعت کی۔ مولا علی کی غدیر خم میں مردوں نے بھی بیعت کی، خواتین نے بھی بیعت کی۔ توجہ، جب اتنا بڑا صحابہ کا مجمع تھا نا 1.25 لاکھ، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اعلان کر دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، اجازت ہے ہم جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں اجازت نہیں ہے۔ کہا اعلان تو ہو گیا، جب اعلان ہو گیا تو کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا جب تک ایک ایک فرد میرے بھائی کی بیعت نہ کر لے کوئی نہیں جا سکتا۔ توجہ، جب تک ایک ایک فرد بیعت نہ کر لے تب تک کوئی نہیں جا سکتا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ اتنا مجمع جب بیعت کرے گا نا تو کئی دن گزر جائیں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے پرواہ نہیں۔ کہا یا رسول اللہ اگر اتنے مجمع کو روکیں گے نا تو پھر آپ کو سب کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ میں وہاں ہوتا تو شور مچا مچا کے کہتا اگر علی کے نام پہ کھلانا ہو پیغمبر پوری زندگی کھلاتے رہیں گے۔ میں جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام۔ تو رسول اسلام نے کہا کھلاؤں گا۔ کہا یا رسول اللہ کھانا کہاں سے لائیں گے؟ کہا میری اونٹنی کو نہر کر دو۔ کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں، میری اونٹنی نہر کر دو۔ کہا یا رسول اللہ اتنے مجمع کے لیے ایک اونٹنی کافی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میری اونٹنی ہے۔ توجہ، وہ لوگ بھول گئے تھے دعوت ذوالعشیرہ میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ایک بھیڑ کی ران سے سارے قبیلے کو سیر کر دیا تھا۔ یہ کچھ لوگ پہنچے ہیں، سارا نہیں مجمع۔ جب کہا نا ابو لہب نے ابو طالب آپ نے ہماری توہین کی ہے، ہم میں سے ایک ایک آدمی پورا پورا بکرا کھانے والا، آپ نے پورا قبیلہ بلا لیا اور ایک بھیڑ کی ران بھون کے رکھ دی۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا ابو لہب جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، یہ ختم ہونے والا نہیں۔ ابو لہب نے کہا جب کھانے والے موجود ہیں کھانا کم ہے تو کیوں ختم نہیں ہوگا؟ کہ میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ مس ہو گیا۔ توجہ، اسی کو کہتے ہیں برکت۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے، اسے کہتے ہیں برکت، اسی لیے ہم تبرک کہتے ہیں، لنگر نہیں تبرک، جس میں برکت ہو وہ تبرک۔ پہنچ رہے ہیں آپ جی، آپ سلامت رہیں۔ کہے ابو لہب میرے بھتیجے کا ہاتھ مس ہوا، یہ ختم نہیں ہونے والا، جتنا کھانا ہے کھاؤ۔ اور یہی ہوا، سب نے کھایا۔ ابو لہب نے کہا جتنا زور لگا سکتے ہو کھاؤ تاکہ ختم تو ہو۔ کھا کھا کے تھک گئے، کھانا ویسا کا ویسے۔ اسی پہ تو ابو لہب نے کہا تھا میرا بھتیجا جادوگر ہے، کھانا ختم ہی نہیں ہو رہا۔ توجہ، توجہ بھائی، سارے مجمع کی توجہ۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا بھائی تفصیل کا وقت نہیں ہے، کہ میری اونٹنی نہر کر دو، سب کو کھلاؤ۔ 3 دن تک غدیر میں سب مولا علی کا کھاتے رہے۔ کھا کے حلال تو کرو۔ توجہ ہے بھئی، اسی محبت سے چلیے گا، میں کہاں لے جا رہا ہوں، بیعت ذہن میں رکھیے گا۔ تو اب ایک مرتبہ سرور کائنات سے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، اونٹنی کو نہر کر دیا، پانی کہاں سے آئے گا؟ آپ نے فرمایا کچھ لوگوں سے کنواں کھودو۔ کنواں کھودنے میں تو وقت لگے گا، کہا کنواں کھودو تیار کرو۔ کہا اسی میں کچھ لوگ مصروف ہو جائیں۔ کنواں کھودا، کہا یا رسول اللہ پانی کھا رہا۔ اب میں اپنے انداز سے کہوں گا، پیغمبر اسلام نے فرمایا کنویں کو میرے پاس لاؤ۔
اپنا لعاب دہن ڈالا، کہا اب پی کے دیکھو، کہا یا رسول اللہ وہی کنواں وہی پانی، کہا اب اس میں میرا لعاب دہن ہے۔ پانی پی کے دیکھا، پانی میٹھا تھا، کہا یا رسول اللہ پانی بھی موجود ہے کھانا بھی موجود ہے، بیعت کہاں سے شروع ہوگی؟ آپ نے فرمایا میرے گھر سے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، سارا مجمع نہیں ہے، جو پہنچ گئے انہیں سلام، کہا بیعت میرے گھر سے ہوگی۔ کہا یا رسول اللہ نہ آپ کا کوئی بھائی نہ آپ کی کوئی بہن، 3 بیٹے تھے تینوں انتقال کر گئے، بس ایک بیٹی ہے وہ بھی علی کی زوجہ، تو آپ کے گھر سے بیعت کیسے؟ کہا میری ازواج سے۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے کیا؟ کہ میری ازواج بیعت کریں گی، خبردار بیعت کر کے کہو ہم آپ کے خلاف سازش نہیں کریں گے۔ پہنچ گئے زدان گرام میں، ایک ایک ازواج رسول امہات المومنین آئیں، پانی میں ہاتھ رکھتے کہتی السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، اے علی آپ پہ سلام، بیعت کرتی۔ توجہ عزیزان گرامی، اب سب کو قسم کھا کے کہنا ہم آپ کے خلاف سازش نہیں کریں گے۔ توجہ، اب پتا چلا امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن پہ بھی علی کی اطاعت واجب تھی۔ جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام، امہات المؤمنین پہ بھی واجب تھا کہ اطاعت کریں مولا علی کی، تبھی تو بیعت کر رہی ہیں۔ کہاں میں لے جا رہا ہوں؟ جو لوگ پہنچ گئے ان سب پہ میرا بہت بہت سلام۔ جملے پہ سن لیجیے عزیزان گرامی، رسول خدا کی مردوں نے بھی بیعت کی، خواتین نے بھی، مولا علی کی مردوں نے بھی بیعت کی۔ توجہ، مردوں نے بھی بیعت کی، مستورات نے، خواتین نے بھی بیعت کی، بچوں نے بھی بیعت کی۔ میرا چیلنج ہے، ہماری نہیں، کسی کتاب سے دکھا دو کہ کربلا کے بعد یزید سے، عبید اللہ ابن زیاد سے، عمر سعد سے کسی بی بی کسی بچی نے کہا ہو اب بہت ظلم ہو گیا ہم بیعت کر لیں گے۔ جی ہیں، سلامت رہیں۔ حیدری، توجہ فرما رہے عزیزان گرامی، آپ سلامت رہیں، میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، کبھی کسی بچے یا بچی نے بھی نہیں کہا اب بہت ظلم ہو گیا ہم بیعت کر لیتے ہیں پانی پلا دے۔ عزیزان گرامی، کسی دشمن نے بھی نہیں لکھا کہ کسی بچہ، کوئی بچہ کربلا سے بھاگ گیا ہو، نہ کربلا سے کوئی بچہ بھاگا ہے، نہ کسی بچے نے بھی بیعت کی ہے۔ تم ائمہ کی بات کر رہے ہو، ائمہ کے تو کسی بیٹے یا بیٹی نے بھی، توجہ، کسی بیٹے یا بیٹی نے بھی ہار نہیں مانی کہ اگر مولا حسین نے انکار کیا تو ہم سب کا انکار۔ توجہ عزیزان گرامی، کربلا میں کسی بچے یا بچی نے بیعت نہیں کی، کوئی بچہ بھی میدان سے بھاگا نہیں ہے، اور باقی لوگوں کے لیے صفائیاں پیش کرنی پڑ رہی ہیں، بھاگے نہیں، تشریف لے گئے تھے۔ اب پہنچ رہے ہیں لوگ، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، اب تو پہنچ گئے۔ عزیزان گرامی، یہ عظمت ہے آل محمد کی۔